جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ اور ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ جیسا کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے جو مشہور و معروف اسلامک اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، جناب سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، جن سے کہ ہم آج گفتگو کریں گے نہ صرف حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے، اس لیے کہ آج یوم وصال حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں خواتین کے حقوق اور ان کا جو مطلب ان کی تعظیم ہے یا ان کا جو رتبہ ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے۔ بہت شکریہ، میں بھی آپ کو سلام عرض کرتا ہوں، تمام ناظرین کو، مہمانوں کو آپ کا ممنون ہوں کہ مجھے آپ نے یاد کیا۔ چاہیں گے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اس کائنات کا سب سے خوبصورت جوڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر محبت اپنی زوجہ مطہرہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ کی زندگی میں دوسرا عقد نہیں فرمایا، اور اولادوں کا جو اعزاز ہے وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے۔ خواتین کی سردار قرار دیا اور جنت کی خواتین کی سردار بھی قرار دیا، کیا کہیں گے سر، کیا فرمائیں گے؟ میں سب سے پہلے تو خواتین کی عزت میں اضافہ ہے کہ خواتین کی عظمت میں اضافہ ہے کہ ایک ایسا نام جس کی مدد سے، جس کی اعانت سے، جن کے مال سے اور جن کے دولت سے مسلمانوں کو تقویت پہنچی، اور وہ صدر اسلام، وہ دور کہ جب ہجرتوں کا دور، جب پریشانیوں کا دور، جب صعوبتوں کا دور، ایسے میں اللہ نے جو اپنے نبی کے ساتھ انتظام کیا، نبی کی نبوت کو مضبوط کرنے اور آپ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، وہ آپ کو ایک ایسی زوجہ عطا کی جو ملکۃ العرب خاتون ہے، حضرت خویلد کی بیٹی ہیں، اور اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس زمانے میں خواتین کو جانوروں کی طرح تصور کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ایک خاتون ہے جو تاجروں کی سیدہ ہیں، سیدۃ التجار بھی لقب ہے جناب سیدہ خدیجہ کا۔ آپ سارے تاجروں کو، جب بازار عکاظ لگتا تھا مکے کے اندر، ایک عالمی نمائش گاہ لگتی تھی، ایک آپ ایکسپو سینٹر کہہ لیجیے، ایکسپو ایک مرکز بنایا جاتا تھا، پوری دنیا کے تجارتی قافلے وہاں پہنچتے تھے اور اپنا اپنا مال لے کر آتے تھے، اور ایک بڑی مارکیٹ لگتی تھی اور کئی دن تک لگی رہتی تھی۔ وہ اس کی جو صدارت فرماتی تھی وہ جناب خدیجہ صدارت فرماتی تھی، سارے تاجر جمع ہوتے تھے، اور آپ کے مشوروں کے بعد اور آپ کے احکامات کے بعد وہ منڈی سجتی تھی۔ جب تک ان کے والد نے یہ کام کیا، اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ نے یہ کام کیا، اور پھر حضرت خدیجہ کے کاروان تجارت میں ایک مرتبہ سرکار دو جہاں کو ذمہ داری سونپی گئی، یہ آپ کے عقد سے پہلے کا واقعہ ہے، اور جب آپ واپس لوٹے تجارتی سفر سے تو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیسا پایا حضرت عبداللہ کے بیٹے کو، ابو طالب کے بھتیجے کو۔ تو پھر جو انہوں نے فضائل نبی کے پڑھے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت خدیجہ نے خود پیشکش کی کہ میں آپ سے عقد کرنا چاہتی ہوں۔ خواتین اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ آج جدید ترین دور ہونے کے باوجود، آج سائنسی دوڑ کے باوجود، جب عقد ہو رہا ہوتا ہے تو جو ایجاب ہے وہ لڑکی کی طرف سے ہے اور قبول لڑکے کی طرف سے ہے، یعنی صیغہ عقد کے اندر پہلے لڑکی کی طرف سے پیغام ہوتا ہے کہ میں تمہارے عقد میں آنا چاہتی ہوں، اور پھر لڑکا والا۔ تو یہ جو چیز شروع ہوئی تھی یہ حضرت خدیجہ سے شروع ہوئی تھی، یعنی شریعت میں، اسلام میں اس کو اتنی اہمیت دے دی گئی، اور خواتین کے حقوق، میں کہتا ہوں کہ آج کتنا ہی زیادہ گہری سوچ کے ساتھ خواتین حقوق کی بات کی جائے تب بھی اس سوچ تک نہیں پہنچتی بات جو سوچ حضرت خدیجہ نے پیش کی، اور آپ نے نبی مکرم سے پیشکش کی کہ میں آپ کے ساتھ عقد کرنا چاہتی ہوں، اور پھر اس کے نتیجے میں نبی مکرم کا آپ سے عقد ہوا، اور پھر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی، اور پھر ان کے دو بیٹوں کو نبی نے اپنا بیٹا کہا، اور سبط اکبر امام حسن اور سبط اصغر امام حسین علیہ السلام کو فرمایا،
اور مولا علی نے ایک جگہ بڑے فخر سے اپنے کلام میں فرمایا کہ وسبت احمد ولدایا منہا مسوط لحمها بلحمی فمن منکم سہم کا سہمی. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. سورہ مبارکہ نساء کے اندر بھی، سورہ مبارکہ آل عمران کے اندر بھی، آیہ مباہلے کے اندر بھی، آیہ مباہلہ کے اندر نبی نے حسنین علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے طور پہ ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم. تو حضرت خدیجہ کی جو عظمت ہے وہ خواتین کی جو مقام ہے، خواتین کو اللہ نے عزت دی ہے. حضرت عباس ابن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرا بھتیجا روزانہ خانہ کعبہ کے حدود میں آتا ہے اور ایک مخصوص عمل انجام دیتا ہے. پھر میں نے پہلی مرتبہ کے لیے کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ خاتون آتی ہیں، پھر ایک بچہ آتا ہے اور وہ دونوں ان کے پیچھے کھڑے ہو کر وہی عمل انجام دیتے ہیں. تو بعد میں معلوم ہوا وہ حضرت خدیجہ تھیں اور وہ مولا علی تھے اور اسلام کے اعلان سے پہلے یہ نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں. تو حضرت خدیجہ کا نبی مکرم کے ساتھ اس وقت سے تعلق، اعلان اسلام سے پہلے کا تعلق، اور اتنا آپ سے پیار کہ آپ کی رحلت پر جو آج کی تاریخ عام الحزن سر، یعنی جو سال ہے وہی غم کا سال قرار دے دیا گیا. اچھا شہنشاہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان اور ناظرین کے درمیان حائل ہے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے رمضان الکریم. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ جس میں ہم آپ سے آج ملاقات کروا رہے ہیں سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی. اور بریک پہ جانے سے پہلے سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب گفتگو فرما رہے تھے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو اسلام میں خواتین کو جو عزت بخشی گئی، جو عزت دی گئی، اگر یہ کہا جائے کہ اس کا بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جاتا ہے تو غلط نہ ہوگا. بہرحال ناظرین، ہم مزید گفتگو کرنا چاہیں گے. شہنشاہ صاحب، سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ جس طریقے سے اسلام کے ظہور سے قبل جتنی جو خواتین، جو بچیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، خواتین کو عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھا جاتا تھا. اسلام کے ظہور کے بعد اور خاص طور پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہمیں مثال ملتی ہے، یعنی تجارت کی، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کی، کیا فرمائیں گے سر آپ؟ میں عرض کروں گا کہ جب ماحول خراب ہو تو کسی ایک مضبوط شخص کو، کسی ایک حیثیت والے شخص کو ہمت کر کے پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے، جس کے بعد پھر بہت سارے لوگوں کو ہمت ملتی ہے اور وہ حوصلہ پاتے ہیں اور پھر وہ بہتری کا ماحول بنتا چلا جاتا ہے. جس دور کا آپ نے اشارہ کیا کہ بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، خواتین کو کوئی احترام نہیں دیا جاتا تھا اور ایک بے آبروئی تھی خواتین کی، ایسے دور میں ایک ایسی خاتون جو خاندانی طور پر اچھا، روشن اور ایک محترم پس منظر رکھتی تھی، ایک بہت بڑے تاجر کی دختر ہیں. حضرت خدیجہ کے مزاج میں دیکھیں، جو تاجر ہیں نا، وہ ان کا اپنا ایک خاص مزاج ہے. تجارت کے ساتھ سخاوت یہ بہت کم جڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور اگر ایسا ہو تو پھر وہ شخص بہت ہی محترم اور معاشرے کی جان اور معاشرے کی آبرو اور دلوں پر حکومت کرنے والا قرار پاتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے والد جب ان کے لیے کچھ لاتے تھے بچپن میں، ان کی کم سنی میں، تو وہ دوسرے دن نہ گھر میں نظر نہیں آتی تھی چیز، تو آپ پوچھتے تھے کہ بیٹا میں نے تمہیں فلاں چیز لا کے دی تھی، وہ کہاں گئی یا اس کا کیا کیا؟ تو آپ فرماتی تھی میں نے فلاں محلے میں جو ایک بچی یتیم ہے میں نے اسے دے دیا، جو فلاں میری ایک سہیلی ہے اس کے پاس وہ چیز نہیں تھی میں نے اسے دے دی. اور خاص طور پر ایک ہار کا واقعہ بڑا تاریخ کے اندر ثبت ہے کہ حضرت خدیجہ کو آپ کے والد حضرت خویلد نے وہ لا کے دیا، تو آپ نے اپنی ایک سہیلی کو دے دیا اور فرمایا کہ اس کے پاس وہ چیز نہیں تھی، آپ تو مجھے دوسری لا دیں گے، اور آپ نے تھی وہ میں نے ان کو دے دی. تو یہ جو مزاج میں سخاوت، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت خدیجہ کا مال مسلمانوں کی تبلیغ، اسلام کی تبلیغ میں مسلمانوں پہ خرچ ہوا. تو یہ خواتین اگر، اچھا یہ بھی میں ایک پیغام دینا چاہوں گا اور بات مربوط ہے
کہ خواتین کو کا ایک مزاج ہے کہ وہ پیسوں کو جمع کرنے کا ایک مزاج ہے، بچا کے رکھنا ایک ان کا حسن بھی ہے، اور پھر کسی پریشانی کے موقع پر کسی مشکل گھڑی کے اندر وہ پیسہ نکل کر آ جاتا ہے، اور شوہروں کے لیے اور گھر کے مردوں کے لیے ایک اچھا سہارا بھی کبھی کبھی یہ منظر نظر آتا ہے۔ تو خواتین کے اندر سخاوت کو بہت اچھا نہیں جانا گیا ہے کسی زاویے کو نظر میں رکھتے ہوئے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک نظریے کی لیڈ کرنے والی اور قیادت کرنے والی شخصیت ہیں، یعنی خواتین کو کیا قیادت کرنی چاہیے، خواتین کو کیا آگے بڑھ کر رہنمائی کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اگر قدر مانوس نہ بھی ہو تب بھی قابل غور ضرور ہے کہ حضرت خدیجہ نے نبی مکرم کے ساتھ کیا کیا، اور پھر بعد میں شادی کے بعد دیکھیے ہمت اور حوصلہ اور بلند ہمتی اور اعصاب کی مضبوطی دیکھیے کہ وہی خدیجہ الکبریٰ جنہوں نے شاید بہت سو کو قرضہ دیا ہوا تھا، بہت سو کے مسائل حل کیے ہوئے تھے، نبی سے عہد کرنے کے بعد متروک ہو گئی، ترک کر دی گئی، آپ کو قریش کی عورتوں نے چھوڑ دیا، تنہا کر دیا آپ کو، اور اس تنہائی کے اندر کبھی پریشان نہیں ہوئی، بلکہ ایک دفعہ فرمایا نبی مکرم سے حضرت فاطمہ کی عظمت کو کا باب بھی ہے یہ کہ یہ بچی میرے ساتھ ہے، یہ مجھ سے بات کرتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ اماں ڈرو نہیں، اللہ ہمارے بابا کے ساتھ ہے، اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے۔ تو حضرت خدیجہ کو کوئی ملال نہیں تھا کہ لا یخافون لومۃ اللائم، لا یخافون لومۃ اللائم، جو قرآن کی آیت ہے کہ جو حق اور سچ کے ساتھ ہوتے ہیں، جن کا ضمیر مطمئن ہو، انہیں پھر ملامت کرنے والوں کی ملامت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اس کے اوپر توجہ ہی نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام آپ کی سیرت سے حق اور سچ بولنے والوں کے لیے ہے اور صحیح رستے پہ چلنے والوں کے لیے ہے۔ یہ پیغامات بی بی کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں، اور پھر خواتین میں جو مختلف روپ ہیں، مثلا خاتون ایک تمہید زندگی کا روپ اپناتی ہے جسے بیٹی کہا جاتا ہے، ایک اصل زندگی کا روپ اپناتی ہے جسے زوجہ کہا جاتا ہے، ایک نتیجہ زندگی کا روپ اپناتی ہے جسے ماں کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کے ہاں یہ تینوں روپ، یہ تینوں کردار، یہ تینوں پہلو کمال کے پہلو ہیں۔ بیٹی ہیں تو ایک ایسے باپ کی بیٹی ہیں جنہیں تاجروں نے ایک بہت عظمت کی نگاہ سے دیکھا، زوجہ ہیں تو وہ نبی مکرم کی زوجہ ہیں، ماں ہے جناب فاطمہ زہرا کی ماں ہے، اور پھر حضرت امام زین العابدین نے دربار شام میں فخر کر کے کہا تھا کہ انا ابن خدیجہ الکبریٰ، میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، یعنی پوتے اور نواسے اور پڑ نواسے اور پڑ پوتے فخر کر رہے ہیں اور نسلیں فخر کر رہی ہیں کہ ہم حضرت خدیجہ کی اولاد ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ اور شہنشاہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ آج کل کے زمانے میں بھی ہم بعض دفعہ ڈسکریج کرتے ہیں خواتین کو باہر جا کے کام کرنے سے، کاروبار کرنے سے، نوکری کرنے سے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایسی خواتین کو پتہ نہیں کیوں صحیح نہیں سمجھتا، نہیں اگر کوئی مڈل کلاس لڑکی آفس میں کام کرنے نکلتی ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہیں، اسے جھکانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہراسمنٹ کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ شاید مجبور لڑکی ہے تو اب اسے جو چاہیں گے کام کرا لیں گے اور وہ مجبوری میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ سر یہ سوچ کیسے بدلی جائے کہ خواتین جو ہیں وہ معاشرے میں شانہ بشانہ کام کر سکتی ہیں، جب اتنے 100 سال پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس عرب کے معاشرے میں کام کر سکتی ہیں جہاں خواتین کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو پھر آج کے معاشرے میں خواتین کو کام کرنے کی اجازت یا انہیں پورے مواقع کیوں نہیں دیے جاتے؟ سر دیکھیے، معاشرے میں تبدیلی کے لیے کچھ میں نے جیسے ایک جملہ کا عرض کیا کہ کچھ ہمت کرنے کی ضرورت ہے، کچھ بڑے لوگوں کو ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو سوچ ہے یا اس طرح کے جو انداز ہیں وہ اسے تبدیل کرنے کے لیے کچھ ہمت کرنا پڑے گی، کچھ محنت کرنا پڑے گی، وقت بھی لگے گا۔ جہاں حضرت خدیجہ کی زندگی کی یہ حسین مثال ہے، وہاں حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کی بھی مثال ہے۔ حضرت زکریہ جب انہیں جاتے تھے چھوڑ کر تو باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے تھے، تو دروازے کو بند کر کے چلے جاتے تھے، اور ایک دفعہ قرآن نے ذکر کیا ہے جب تالا کھول کے دیکھا تو کھانے رکھے ہوئے تھے، طرح طرح کے غذائیں چنی ہوئی تھی، تو پھر اس پہ پوچھا آپ نے، اور پھر وہ ایک پورا باپ کے تو حضرت مریم کو حضرت زکریہ بہت زیادہ ان کا خیال کر رہے ہوتے تھے کہ کہیں، کیونکہ ان کے بارے میں جو ایک باب ہے، بہت ایک حسین روشن باب ہے کہ وہ زمانہ، تو اگر کبھی ہم کسی ماحول میں اپنی بچیوں سے کہیں کہ بیٹا وہاں نہ جاؤ، بیٹا اس یونیورسٹی میں نہ پڑھو، اس جگہ پر نہ جاؤ، تو ہمیشہ بزرگوں کا روکنا اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ بچیوں پر اعتبار نہیں ہے،
بلکہ ماحول پر اعتبار. بے شک وہ سماج ایسا نہیں ہے جہاں ہماری بچیاں آبرومند بچیاں جائیں. تو ہمیں بیلنس کرنا ہوگا کہ ایک جانب ہمیں اپنی بچیوں کو حضرت خدیجہ کی سیرت پہ عمل کروانا ہے, ایک جانب حضرت مریم کی زندگی کے حالات بھی ہمارے پیش نظر رہیں, تب جا کر ہم ایک جامع پالیسی اپنی بچیوں کے لیے اور خواتین کے لیے بنا سکیں گے. ٹھیک ہے سر, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا سر. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان الکریم. ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ اور یہ ٹرانسمیشن رمضان الکریم. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب, جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے اسلام میں خواتین کے حوالے سے, اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو مثال قائم کی خواتین کے لیے, جس طریقے سے محنت کی, اس حوالے سے بات کی ہم نے. مزید کچھ گفتگو کرتے ہیں. شہنشاہ بھائی آپ میری آواز سن رہے ہیں سر؟ ایک دفعہ پھر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون یا انسان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, اور ظاہر سی بات ہے شریک حیات سے زیادہ قریب کوئی ہوتا نہیں ہے انسان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکی زندگی, ابتدائی 40 برس کی زندگی میں مکے میں سب لوگ صادق اور امین کے نام سے جانتے ہیں, پھر بھی اس قدر مشکلات اور پریشانی آپ کی راہ میں حائل کرتے ہیں جب آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منون ایمان لانے والی پہلی شخصیت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا فرمائیں گے؟ جی, بی بی نے جو کردار ادا کیا, دیکھیں معاشرہ دو اہم ترین ستونوں پہ کھڑا ہے, ایک خواتین اور ایک مرد, یعنی عورتیں اور مرد. اور گھر بھی نہیں چلتے اس کے بغیر, ادارے بھی نہیں چلتے ان دونوں کے بغیر, ممالک بھی نہیں چلتے. صلاحیتوں کی بات ہے, اور صلاحیتیں اللہ سے قرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ بدن سے زیادہ انسان کی روح کو حاصل ہے. وہ بدن ہمارا کمزور پڑ جاتا ہے, مگر بعض اوقات لاغر بدن والوں کی روحیں مضبوط ہوتی ہیں, تو وہ لاغر بدن والے ان سے زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں جن کے قوی ہیکل ہوتے ہیں, جن کے مضبوط بدن ہوتے ہیں, مگر کیونکہ ان کی روحیں کمزور ہوتی ہیں. اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو چیز اولویت رکھتی ہے وہ روح ہے, روحانی طاقت ہے. تو روح مرد اور عورت کی نہیں ہوتی, یعنی بدن تو مذکر اور مؤنث کا ہوتا ہے, مگر روح مؤنث اور مذکر نہیں ہے. روح ہے, امر رب ہے, اور وہ عورتوں میں اور مردوں میں روح ایک ہی چیز ہے. تو اگر ایسا بھی ہو جائے کہ شاید ہمیں ایسا منظر نظر آئے کہ بہت سے مرد میدان چھوڑ رہے ہوں, مگر بہت سی عورتیں مردوں کو میدان میں ڈٹنے اور جمنے کا حوصلہ دے رہی ہوں. آپ اپنے گھروں میں چلے جائیے, آپ اپنے اطراف میں دیکھ لیجئے کہ ایک ماں کی حیثیت میں, ایک زوجہ کی حیثیت میں, بعض اوقات ایک بیٹی کی حیثیت میں, اور کبھی کبھی ایک بہن کی حیثیت میں, یہ جو خواتین کے روپ ہیں نا, ان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی سے ہمیں بڑے حسین پیغامات ملتے ہیں. آپ نے اپنے والد کے ساتھ شانہ بشانہ ایک بیٹی, اپنے شوہر کے ساتھ آپ جب غار حرا کے اندر جب معاشرہ آپ کو ستاتا تھا تو ایک راز و نیاز کے لیے ایک خاص کیفیت نبی مکرم پر ہوتی تھی, اور آپ نے ایک مرتبہ تو 40 دن تک وہاں قیام فرمایا. آج جی ہاں, آج اس غار تک میں کئی مرتبہ اس غار تک پہنچا ہوں, مجھے توفیق ہوئی ہے جب حج کے سفروں میں ہم ہوتے ہیں اور عمرے کے لیے جب جاتے ہیں تو میں کئی مرتبہ گیا ہوں, مگر یادگار ہو جاتا ہے, چڑھنا پھر اترنا شاید اس سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. آج اتنا جبکہ رستے بنے ہوئے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, رستے میں ایک آدھ جگہ کوئی ہوٹل بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے چائے وائے کے لیے, لیکن کتنا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں وہاں تک چڑھنا. حضرت خدیجہ وہاں کھانا پہنچانے جاتی تھی نبی مکرم کو, وہاں آپ سے ملنے جاتی تھی اور آپ سے دلجوئی کرنے, اور پھر آپ کا پیغام زمین پر اور شہر میں رہنے والوں کے لیے جن تک پیغام پہنچانا تھا وہ لے کر آتی تھی. تو یہ کیفیت ایک خاتون کی, ایک ساتھ دینے والی خاتون. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اپنے اطراف کو آمادہ کیا نبی مکرم سے متعلق, یعنی پورے فیملی کو, پورے خاندان کو, اور پھر جو خواتین کا ایک ایک تجلی خواتین کی معاشرے میں ہوتی ہے, اس کا بھرپور آپ نے استفادہ کیا. یہ حضرت خدیجہ اور نبی مکرم سے وابستگی, اور خواتین میں کچھ واہمات و توہمات کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. جی,
کچھ خوف اور ہراس اور کچھ یہ گھبراہٹیں اور بے کچھ شک بے شک دل کی توہمات دھڑکنوں زیادہ کا استعمال زیادہ ہے، بالکل، مگر اس بالکل۔ کے باوجود آپ نے اپنے اعصاب کو مضبوط رکھا بالکل۔ اور نبی کا ساتھ دیا۔ شہنشاہ صاحب کوئی میسج جو آپ آج کی ساری گفتگو کے حوالے سے دینا چاہیں، وقت اپنے اختتام کے قریب ہے، بتائیں کیا فرمائیں گے؟ میں عرض کروں گا کہ ہمیں حضرت خدیجہ کی زندگی کو، ہماری خواتین ہی کو نہیں بلکہ ہمارے مردوں کو، ہم سب کو اپنے لیے مثالی قرار دینا چاہیے۔ یعنی مردوں کے لیے اس لیے کہ خاتون ہوتے وقت جب باہمت ہو سکتی ہے تو مردوں کو تو ویسے ہی اللہ نے نسبتاً مضبوط بنایا ہے، اور خواتین کے لیے یہ کہ اپنے سچے شوہر کا، اپنے سچے مرد کا ساتھ دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی ہمت بندھائیں، اس کو تنہا نہ چھوڑیں اس کی پریشانیوں میں۔ یہ میرا پیغام ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ نوازش سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے۔ ناظرین، اب ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ جب حاضر ہوں گے تو لاہور اور اس کے مضافات میں اب سے کچھ دیر میں افطار۔ ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم اور سلسلہ ہے کار خیر کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اینڈ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ، اس کے علاوہ المصطفیٰ ویلفیئر میڈیکل سینٹر کے بانی و سربراہ اور نظام مصطفیٰ پارٹی کے سربراہ جناب حاجی حنیف طیب صاحب۔ السلام علیکم حاجی صاحب، بہت شکریہ، بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ خوش ہے۔ آپ بیچ میں کچھ دن نہیں آ رہے تھے اور اس کے بعد آج آپ تشریف لائے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے سر، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ آپ کی دعا سے لاہور میں 110 کروڑ سے ہونٹ کٹے تعلق کٹے بچوں کے ہاسپٹل بنانے کے لیے زمین خرید لی گئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس زمین پر کل پروگرام تھا تو اس میں انہوں نے مجھے بلا رکھا تھا، میں تو عام آدمی تھا لیکن مہمان خصوصی بنا رکھا تھا۔ کل میں وہاں تھا، بڑا حوصلہ تھا لوگوں میں۔ کار خیر کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے سمجھیں کہ کار خیر کا سبق مسلم دنیا کی خواتین کو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا۔ واہ، بے شک بے شک۔ مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جتنی نصاب کمیٹیاں بنی ہیں کورس بنانے کے لیے، ان سب کے تقریباً ممبر وہ تھے جو ان کو ام المومنین تو کہتے ہیں، لیکن ان کے حالات زندگی کو کوئی سبق اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں نہیں داخل کیا۔ آج بھی کسی کراچی یونیورسٹی کے، پنجاب یونیورسٹی کے ایم اے اسلامیات کو بلا لیں اور ان سے کہیں کہ 10 منٹ تک آپ 10 منٹ تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ پر یا بات کر لیں، نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے۔ 10 لائنیں لکھنے کے لیے کہیں تو 2-3 لائنوں کے بعد ہاتھ ان کا رک جائے گا۔ تو صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، اس کے لیے ان سے محبت کا بھرپور مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ایک سبق یہ چھوڑا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ان کا وصال ہو گیا تو قربانی کرتے تو ان کا حصہ رکھتے، ان کی کوئی سہیلی آتی تو ان کا بھرپور پروٹوکول ادب کے لحاظ سے جو ہوتا اس زمانے میں وہ کرتے تھے۔ آج یہ سب چیزیں پڑھائی نہیں جاتی، جب پڑھائی نہیں جاتی تو نہ پڑھنے والے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، پڑھانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور ایسی چیزوں کو شامل کریں۔ بلکہ تو اب پچھلے چند سالوں میں تو کچھ ایسے اسباق نکالنے کی بھی بدقسمتی سے بہت سنگین قسم کی حرکت ہوئی۔ یہ تو ظاہر اس مختصر وقت میں میں ام المومنین کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ دوسری مجھے بات کرنی ہے کہ ہم نے 2-2.5 سال پہلے کورونا کے شروع ہونے سے ذرا پہلے مانسیرا میں ہزارہ یونیورسٹی کے بالکل سامنے ڈوڈیال ایک گاؤں ہے، وہاں فری میڈیکل کیمپ رکھا۔ یہیں سے پوری ٹیم گئی تھی اور 3 روزہ کیمپ تھا۔ اب لوگ کتنے پیاسے تھے کہ 3 روز میں 5,500 پیشنٹس نے وہاں علاج کرایا۔ 3 روز میں 5,500 روز، اللہ اکبر۔ اور لوگوں نے وہاں علاج معالجہ کے لیے دوائیں وغیرہ ان کو دی کہ چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو جنہوں نے اس کیمپ کے انتظام کے خراجات میں ہماری مدد کی تھی، حنیف گوہر، اس نے مجھے فون کیا، بھائی صاحب بہت یہاں تو پیاسے لوگ ہیں، تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ابھی کلوزنگ سیریمنی ہو رہی ہے، کیا میں یہ اعلان کر دوں
کہ میری زمین پر میں المصطفیٰ کا ہسپتال بنا کر دوں گا اور ہسپتال المصطفیٰ چلائے گی، تو میں نے کہا آپ کو اجازت ہے۔ انہوں نے اعلان جوش و خروش کے ساتھ کر دیا، اور آج آپ کو میں خوشخبری دیتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ 5 منزلہ ہسپتال انہوں نے بنا کر المصطفیٰ کو فائنل ٹچز ہے دے دیا، دینے کے لیے فائنل ٹچ ہے، ہم سے میٹنگ کر کس جگہ پہ سر؟ جی کس جگہ پہ یہ ہزارہ یونیورسٹی کے بالکل سامنے اچھا ڈوڈیال ایک جگہ ہے، ڈوڈیال کشمیر کا جو وہ 2 چشمی ہے والا ہے، اور یہ ڈوڈیال ہے۔ تو الحمدللہ پھر ہم وہ آئے تو ہم نے رمضان میں ان سے میٹنگ کی، اور انہوں نے کہا کہ بس اب آپ تیاری کریں، اور جتنا فرنیچر، فکسچر، جتنے اکوپمنٹ، جتنے آپریشن تھیٹر سب لگنے ہیں۔ وہ چونکہ میرا کام نہیں، میرا سبجیکٹ نہیں ہے، آپ میرے اکاؤنٹ سے آپ یہ ساری چیزیں لگائیں۔ تو متوازن کرنے کا ہے کہ دنیا میں دینے والے لوگ ہیں، اور ہماری آسانی یہ ہے کہ ہمیں کوئی کہے کہ یہ ڈوڈیال میں لگانا ہے تو ہمیں ورکر نہیں تلاش کرنے پڑتے، کیونکہ میں انجمن طلباء اسلام کا فاؤنڈر پریزیڈنٹ تھا۔ تو ان سب تمام جگہوں پہ آلریڈی آپ کے ہمارے لوگ احباب، دوست احباب موجود ہیں، مخیر حضرات بھی ہیں، ورکر بھی ہیں۔ اور پھر ڈوڈیال سے آگے اوگی ایک جگہ ہے، اوگی میں مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ کو دورے پر بھی لے گیا تھا۔ تو اوگی میں ایک صاحب نے جو امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، الفرڈ میں، انہوں نے ہاسپٹل بنایا، سبحان اللہ، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں چلاؤں گا، لیکن وہ وہاں ہیں اور یہاں چلانا اتنا آسان کام نہیں ہے، پھر جان کی رزق کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ تو پھر وہ آئے چند مہینے پہلے، اور چند مہینے پہلے پھر میرے بیٹے کو لے کر گئے، اور وہ اوگی کا ہاسپٹل بھی بنایا المصطفیٰ کے لیے ہینڈ اوور کر دیا۔ وہ بھی آپ کو مل گیا، وہ بھی الحمدللہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، اللہ تعالیٰ سے صرف دعا ہے یا اللہ ہمیں ہمت دے تاکہ ہم تیرے بندوں کی مزید خدمت کر سکیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اب ہم بڑھنا چاہیں گے، اس سے پہلے کہ حاجی صاحب سے دعا کی درخواست کروں، اگر آپ اجازت دیں تو، یا بچے جو میرا پہلا روزہ جو سیگمنٹ ہے اس میں بچے موجود ہیں، ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں، پھر آپ سے حاجی صاحب دعا کی درخواست کریں، ٹھیک؟ جی شکیل بندی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ جی بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ احمد اریب۔ احمد اریب، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ کلاس 5۔ کلاس 5 میں۔ اچھا، کچھ سنانا چاہیں گے آپ؟ کوئی کلام سنانا چاہیں گے؟ جی سنائیے، مختصر ایک شعر سنائیے گا۔ جی۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہر دو ذرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک غیر خلق سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ بیٹا۔ اچھا، اب ہماری ایک اور چھوٹی بچی ہے، بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ ماہم بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ میں 5 میں پڑھتی ہیں۔ اچھا، اور آپ بتائیے گا بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ وریشا۔ جی ماشاءاللہ، آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 7۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ لوگوں کو یہ پیزا میکس کی جانب سے یہ آپ کو واؤچر دیا جا رہا ہے، اور حنیفیہ کی جانب سے 50% واؤچر دیا جا رہا ہے۔ پیزا میکس کی جانب سے فری ریگولر پیزا لینے کا یہ واؤچر ہے، یہ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اس پہ فری ریگولر پیزا ہے بیٹا، آپ لے سکتی ہیں۔ اور حنیفیہ بروسٹن برگر کی جانب سے 50% ڈسکاؤنٹ کا یہ واؤچر ہے۔ حاجی صاحب، آپ سے درخواست کروں گا کہ دعا فرما دیں، اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر میں کراچی اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، تیری نعمت سے ہم رمضان کے مقدس ایام میں گزر رہے ہیں۔ حشرہ رحمت کے بعد اشرہ مغفرت ہے،
رحمتوں سے بھی سرفراز فرما، مغفرت بھی عطا فرما، اور اگلے عشرے کی برکتوں سے یا الہ العالمین جہنم سے آزادی کا ہمیں پروانہ بھی عطا فرما۔ یا الہ العالمین آل ام المومنین سیدہ خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال، یا الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو نور مصطفیٰ سے منور فرما، ان کے طفیل ہمارے گھروں میں جو جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ اسی ماہ میں سیدہ خاتون جنت کا یوم بھی تھا، اسی ماہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یوم ہے۔ یا الہ العالمین ان عظیم ہستیوں کے طفیل اس ہمارے معاشرے میں حیا کی چادر عطا فرما، آمین، حیا کی چادر عطا فرما۔ آمین، یا الہ العالمین ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، آمین، ان کی حیا ہمارے گھروں کے اندر بھیج دے، ہم پر کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ تشریف لائے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو مغرب کی اذان کا وقت ہوگا اور کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوگا۔ دیکھتے رہیے رمضان الکریم۔